بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری یہ حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہا۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس سے کہا کہ جناب، میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام وزراء کی، ارکان دولت کی، اور آپ کے مشیروں کی، اور آپ کے فوجیوں کی، سب کی دعوت ہے۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت قبول کر لیا۔ اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، ارکان دولت کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کی بلڈنگیں ہیں، راستے بنے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظام نظر آ رہے ہیں، جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی ہیں، یہ راستے کس نے بنا دیے ہیں، اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کر دیا ہے۔ خیر، اب جو وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور خوب سیراب ہوئے۔ اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے اپنی اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، اور نہ کوئی بچھونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے۔ سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب پریشان بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے۔ پوچھنے کے بعد افلاطون نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں میں نے یہ بلڈنگیں ڈال دیں، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھا دیا۔ حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ بتانا چاہا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، بلڈنگیں، عمارتیں، جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالی صورتیں نظر آئیں گی۔